السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی کیا سب کے سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 134 تا 136 پڑھیں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ تلکا، یہ، امتن، ایک امت تھی، قد، تحقیق، خلت، وہ گزر چکی، لہا، اس کے لیے ہے، ما جو کسبت، اس نے کمائی کی یا اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسبتم، کمایا تم نے یا تم نے جو کمائی کی، ولا، اور نہ، تسألون، تم سوال کیے جاؤ گے، اما، اس کے بارے میں، کانو، تھے جو، یعملون، وہ عمل کرتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی، عیسائی، تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے، کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا طریقہ، حنیفاً، حنونفا، جو یکسو تھا، جو حنیف تھے، وما، اور نہیں کانا تھا وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے، قولو، کہو تم، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر جو انزلا، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، انزلا، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، سین باتا روٹ ورڈ ہے، اور اولاد یعقوب پر، اولاد یعقوب یعنی کہ بنی اسرائیل پر، وما، اور جو، اوتیا، دیے گئے، موسیٰ و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما، اور جو، اوتیا، دیے گئے، النبیون، تمام انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، فاروقاف، نہیں ہم فرق کرتے، بینہ، درمیان، احدن، کسی ایک کے، منہم، ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اس کے لیے، مسلمون، مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی، گروپ تھا، امتن، قد خلت، جو گزر چکی، ایک گروپ تھا، یہ ایک جماعت تھی جو چلا گیا۔ کون سا گروپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق اور یعقوب کا، تو وہ چلے گئے اپنا کام کر کے، اپنا مشن مکمل کر کے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی اور انہوں نے کوششیں کی، اس کا اجر انہی کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ جو انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے کوششیں کی، جو انہوں نے انتھک محنت کی دن رات، ان کا اجر کس کو ملے گا؟ انہی کو ملے گا۔ ان کا یا ان کے کیے ہوئے کاموں کا یا ان کی محنتوں کا یا ان کی کوششوں کا اجر ہمیں نہیں ملنا۔ یہ کن کو ملنا ہے؟ لہا ما کسبت، انہی کو ملنا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ ما کسبتم، جو تم نے کوشش کی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ جو ہم نے کوشش کرنی ہے، ما کسبتم، جو تم نے کوشش کی، ولا تسألون، اور تم نہ سوال کیے جاؤ گے، نہ ہی تم سے کوئی سوال ہوگا، نہ ہی پوچھ ہوگی، کس کے بارے میں؟ اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ ان کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا اور تمہارا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی بہت عام ہے، کہ میرا تعلق بہت نیک لوگوں کے خاندان سے ہے، یا پھر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، چنانچہ ہماری نسبت ان سے ہے تو ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں قرآن مجید میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قد خلت، تلک امۃ قد خلت، چلے گئے وہ اپنے حصے کا کام کر کے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کوشش کی، اور تمہیں کیا ملے گا؟ جو انہوں نے کوشش کی۔
نہیں، بالکل بھی نہیں، جو تم نے کوشش کی۔ تو صرف کسی کی اولاد ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کسی کا عمل ہمارے عمل کی کمی کو پورا نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کسی بچے کے لیے کسی رشتہ دار کے پاس، دوست کے پاس، بہن بھائی کے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم اٹھا کر اپنے پاس سے اس کو دے دیتے ہیں۔ کچھ بھی جس چیز کی کمی ہو، ہمارے پاس اگر زیادتی ہو اس چیز کی تو ہم اپنے بہن بھائیوں، دوستوں کو، اپنی اولاد کو وہ دے دیتے ہیں کہ یہ لو، تم رکھ لو، تمہیں مشکل نہ ہو، تم خوش رہو۔ آخرت میں یہ معاملات نہیں ہوں گے کہ اگر اولاد نے نماز نہیں پڑھی تو ماں یہ کہہ دے کہ یہ لو میری نمازیں تم لے لو۔ اول تو ماں ایسا کہے گی نہیں، اور اگر کوئی چاہے گی بھی تو وہ نہیں کر سکے گی کیونکہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کا امتحان ہو رہا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، بچے کے منہ میں نوالے ڈال رہی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں بانٹے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، البخاری کی حدیث ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبرستان تک، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ مال اور اہل واپس آ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر گھر والے گاڑی میں گئے ہیں، کچھ بھائی آپ کے یا آپ کے والدین جو نہیں چل سکتے تھے یا ویسے قبرستان تک گاڑی میں گئے ہیں، وہ آپ کی گاڑی تھی، بہت خوبصورت گاڑی، بہت مہنگی گاڑی، تو آپ کی جو فیملی ہے وہ قبرستان میں گاڑی آپ کے ساتھ دفن نہیں کرے گی، گاڑی کو واپس لے آئیں گے۔ جس بستر پہ آپ کو لے جایا گیا وہ بستر واپس آ جائے گا، وہ چارپائی واپس آ جائے گی، آپ کے گھر والے بھی واپس آ جائیں گے آپ کو دفن کر کے۔ تو وہاں کون ساتھ رہے گا؟ عمل۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ کوشش، محنت۔ صرف تمنا اور خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، تو وہ اس وقت بنے گی جب آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش کی ہوگی۔ صرف یہ تمنا کر لینا کہ میں جنت میں جاؤں، مجھے جنت کے بالا خانوں میں گھر ملے، محل ملے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو اگر بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے، تو اس کے بعد جو انہوں نے نیک اعمال کیے تو اس کا ثواب آپ کو جائے گا۔ اگر آپ نے اولاد کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور ان میں سے کوئی ویسے ہی کسی اور کے کہنے پہ یا خود ہی سیدھے راستے پہ چل پڑے، یا اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی اور وہ سیدھے راستے پر چلے ہیں، یا کسی نے ان کو گائیڈ کیا اور وہ سیدھے راستے پہ چل پڑے، تو اس کا اور ان کے اعمال کا اور ان کے سیدھے راستے پہ چلنے کا جو ہے نا، وہ اجر انہی کو ملنا ہے۔ اگر آپ نے ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی تلقین نہیں کی تو اس کا اجر آپ کو نہیں ملنا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن او نصارا، یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودی بن جاؤ، اور نصارہ نے کیا کہا؟ عیسائی بن جاؤ۔ کیوں؟ تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل بل ملت ابراہیم، کہہ دیجئے کہ بلکہ ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا جو راستہ ہے، ابراہیم کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ حنیفاً، یکسو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ یکسو تھے، حنیف تھے۔ تو پیچھے کہہ رہے ہیں یہودی کہ تم یہودی بن جاؤ، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سی ملت سیدھی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سیدھا ہے۔ وما کان من المشرکین، کیوں سیدھا ہے؟ کیونکہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب کا دین ٹھیک ہے،
جو جس دین پر چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، کچھ نہ آپ لوگ چھیڑیں ان کو، نہ ان کو ہلائیں، نہ ان کو سمجھائیں، جو جس راستے پر چل رہا ہے اس کو چلنے دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کا طریقہ درست ہے، توحید کا طریقہ درست ہے۔ اگر ہم کسی کو غلط طریقے سے روک رہے ہیں تو درست طریقہ بتانا ہمارا فرض ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، درست طریقے کا بتانا ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیوں کرو؟ کیونکہ وہ یکسو تھے، وہ مشرک نہ تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ راستہ کیا ہے جس پر سب کو چلنا ہے؟ قولو، کہو تم، سب بولو منہ سے، سب کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن، سنت، حکمت۔ وما انزل الینا، جب یہ کہیں گے تو اس میں سنت اور حکمت دونوں آتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا اتارا گیا تھا؟ صحیفے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اتارے گئے۔ صحیفے کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو۔ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر جو اتارا گیا ہمیں نہیں پتہ، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا اتارا گیا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسحاق و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ان پر کیا اتارا گیا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں۔ والاسباط، اور جو بنی اسرائیل کے دیگر انبیاء پر اترا۔ بنی اسرائیل کے جو گروپس بنے ہوئے تھے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے گئے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور معجزات دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور معجزات دیے گئے، ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو تمام انبیاء کرام کو دیا گیا ہم سب مانتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ رب کی طرف سے آیا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی بھی ایک نبی، کسی بھی ایک چیز، کسی بھی ایک کتاب، کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، کسی چیز میں ہم فرق نہیں کرتے، کسی پر بھی ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ دیکھیں اب کہیں پہ بھی فرقے یا گروہ کا نام نہیں آیا۔ 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، کہیں پر بھی کسی فرقے، کسی گروہ کا نام نہیں آیا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، کیونکہ وہ یکسو تھے، حنیف تھے، اور وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ شرک نہیں تھے کرتے۔ نحن لہ مسلمون، یہ ہے اصل دین، مسلمان ہونا۔ ہمیں مسلمان بننا ہے، ہمیں کسی ایک فرقے کی طرف بھی نہیں جانا، کسی ایک گروہ کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا، ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کیا بننا ہے؟ مسلمان۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 285 میں آتا ہے، رسول پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے ہیں کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہمیں معاف فرما اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے آیات کو سنا کریں، ترجمے کی طرف غور کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں، کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمارے جو گروہ بنا ہوا ہے، اس کا جو سردار ہم کو کہہ رہا ہے، جو اس کا بڑا ہے، جو اس گروہ کا مولوی ہے، کچھ بھی آپ سمجھ لیں، ہم انہی کی بات مان رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے قرآن کو کھولنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے، یا ہم نے حدیث کو کھولنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے۔ ہمیں اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے مولویوں کے پاس آ رہے ہیں۔ تو خدا را اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی ہے، اس کی طرف توجہ کریں، اس کو کھول کے پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، اور ان گروہوں اور فرقوں میں بٹنے کی بجائے مسلمان بنیں۔ نحن لہو مسلمون۔ جزاک اللہ خیرن کثیر، واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔